بات ہے ایک جنگل کی، اور وہاں ایک کوا رہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا، کوے کا رنگ بڑا کالا سیاہ ہوتا ہے، مگر وہ بڑا خوش تھا، بہت انجوائے کر رہا تھا لائف کو، طرح طرح کے کھانے کھاتا، اور رات ہوتی تو کسی بھی خوشبودار درخت پر جا کر رات بسر کرتا، انجوائے کر رہا تھا اپنی لائف کو۔ اچانک اس کی نظر ایک سفید کبوتر پر پڑی۔ وہ سوچنے لگا کہ میں کالا اور یہ سفید، یہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے، مجھ سے زیادہ خوش تو یہ ہوگا۔ اب اسی خیال میں وہ پریشان رہنے لگا اور اسے رات کو نیند بھی نہ آئے۔ ایک دن وہ کبوتر کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارا رنگ سفید ہے اور میں تو کالا ہوں، تم سے زیادہ خوش تو کوئی نہیں ہوگا۔ کبوتر نے کہا پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے طوطے کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ طوطے کے تو دو رنگ ہیں، میرے پاس تو ایک ہی رنگ تھا۔ تو طوطا زیادہ خوش نصیب ہے، وہ زیادہ خوش ہے، وہ زیادہ لائف کو انجوائے کر رہا ہے۔ اب کوا کبوتر کو چھوڑ کر طوطے کے پاس پہنچ گیا۔ کہا طوطے تم تو زیادہ انجوائے کرتے ہوگے، کتنے خوش ہوگے کہ تمہارے پاس تو دو رنگ ہیں جسم پر، تمہاری باڈی بہت خوبصورت لگتی ہوگی۔ تو طوطا کہتا ہے کہ پہلے تو میں لائف کو بڑا انجوائے کرتا تھا کہ واقعی میں بڑا رنگ برنگی ہوں، مگر جب میں نے مور کو دیکھا نا تو مور تو کئی سارے رنگ لیے ہوئے ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اب کوا اڑتے اڑتے پہنچ گیا مور کے پاس۔ مور چڑیا گھر کے ایک پنجرے میں موجود تھا۔ پہلے تو وہ انتظار کرتا رہا کیونکہ بہت سارے لوگ مور کو دیکھنے آئے تھے۔ جب سارے لوگ دیکھ کر چلے گئے تو کوا مور کے پاس گیا کہ اے مور، ذرا یہ تو بتاؤ تم کتنے خوش ہو، کتنے رنگ ہیں تمہارے پاس، تم کتنے خوبصورت ہو۔ مور کہتا ہے پہلے تو میں یہی سمجھتا تھا کہ ہاں میں بہت خوبصورت ہوں، مگر پھر میں نے غور کیا کہ اسی خوبصورتی کی وجہ سے تو چڑیا گھر میں قید ہو گیا ہوں، روزانہ ہزاروں لوگ مجھے دیکھنے آتے ہیں مگر میں آزاد نہیں ہوں۔ اور پھر میں نے بڑا غور کیا کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو چڑیا گھر میں قید نہیں ہے، تو مجھے سمجھ آئی کہ کوا ہی ایک پرندہ ایسا ہے جو چڑیا گھر میں قید نہیں ہوتا، اس کو کوئی قید نہیں کرتا۔ ناظرین، کوے نے جب یہ سنا تو اسے احساس ہوا کہ میں بھی اپنی جگہ پر واقعی خوش نصیب ہوں۔ اب یہاں بظاہر تو یہ ایک فرضی واقعہ ہے، لیکن اگر اس کو ہم اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کریں، اپنے بارے میں سوچیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن جب کسی کو ہم سے زیادہ والے کو ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنی چیزیں کمتر نظر آنے لگتی ہیں، اپنا گھر چھوٹا لگنے لگتا ہے، اپنی موٹر سائیکل، اپنی گاڑی، اپنی سائیکل وہ ہمیں بڑی کمتر لگتی ہے جب کسی کی بڑی گاڑی دیکھتے ہیں، کسی کا بڑا گھر دیکھتے ہیں، کسی کی لائف اسٹائل کو دیکھتے ہیں، جو ہے اس پر انجوائے نہیں کرتے بلکہ اس پر شکوہ کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ اس طرح زندگی نہیں گزرے گی۔ اگر آپ ہمیشہ اپنے سے آگے والوں کو دیکھتے رہیں گے تو آپ پریشان ہی رہیں گے۔ اگر آپ نے موازنہ کرنا ہی ہے، کمپیریزن کرنا ہی ہے، تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں نا۔ کئی لوگ بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت خوشحال رکھا ہے، جی ہاں اب بھی ہم لاکھوں کروڑوں سے اچھے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں تو آگے والوں کو دیکھ کر ڈیمورلائز ہونا ہوتا ہے۔ شکر ادا کیجئے، اور سبحان اللہ، میرے رب کا تو وعدہ بھی ہے نا قرآن میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو جب آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، تو وہ اور عطا فرماتا ہے، آپ اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چھوٹی سی حکایت ہے، اللہ کرے اس سے سبق لیں، ناشکری چھوڑ دیں اور شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔